بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ عمران خان نے جیسے ہی اعلان کیا کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے جہاں جہاں بھی وہ ان کی حکومت ہے، اور پھر کل انہوں نے اپنی پارٹی سے مشاورت کے بعد اعلان کیا کہ ہمارا یہ ارادہ پکا ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، تو ایک طرف تو انہوں نے فوری طور پہ الیکشن کا عندیہ دیا اپنی پارٹی کو اور ٹکٹوں کی ایلوکیشن کے لیے کام شروع کر دیا۔ اس پہ کام شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ در حقیقت جنرل الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جیسے میں نے اپنے ایک ویلاگ میں پہلے بھی کہا تھا کہ پی ایم ایل این وہ تو قطعاً اس موڈ میں نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، اور وہ باوجود ان کے کہ ان کے مختلف لیڈر اکثر اوقات کہتے رہے کہ جی اگر الیکشن کروانے ہیں، عمران خان کو الیکشن چاہیے تو پھر مسئلہ کیا ہے، اپنی اسمبلیاں توڑیں جہاں پہ آپ ہیں، ان اسمبلیوں سے باہر آ جائیں تو ہم الیکشن کرا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری ایسے کہنے کی باتیں تھیں، اندر سے کلیجہ پھٹتا ہے اگر الیکشن کی طرف جائے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہار سامنے نظر آتی ہے، اور یہ احساس بھی موجود ہے کہ یہ جو موقع ہاتھ لگا ہے رجیم چینج کی بنیاد پہ، اس کا پورا فائدہ اٹھانا اور ایک ایک دن اس کا اویل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس میں وہ توقع شاید کرتے ہوں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ عوام جو آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ ہوگا نہیں۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نے جیسے اندیا دیا تھا کہ وہ مشاورت ابھی کریں گے، وہ مشاورت کا دور شروع ہو چکا ہے۔ چودھری شجاعت کے ساتھ، آصف زرداری وغیرہ کے ساتھ ملنا ملانا بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، اور نون لیگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ کام کر رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے۔ اب عدم اعتماد کے لیے مختلف طور طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خرید و فروخت کا عمل، اگر کوئی ایسا مل جائے جو کہ پی ٹی آئی چھوڑ دے اور خرید و فروخت اس سے کی جا سکے تو وہ بالکل کسی نہ کسی لالچ کے تحت وہ اپنی پارٹی چھوڑ دے، سو اس کے لیے زرداری صاحب کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ چودھری شجاعت کو قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ پھر لیٹر لکھیں پی ایم ایل کیو کو صدر کی حیثیت سے، اور وہ یہ کہیں کہ آپ ووٹ دیں گے اس کو جس کو ہم کہیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ حکومت کے خلاف ووٹ دے دیں، تو عدم اعتماد کی تحریک کو سپورٹ کر دیں، جس سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں گر جائے۔ سارا مار کا پنجاب میں ہے، حالانکہ کے پی کے کی بھی گورنمنٹ وہ بھی اسمبلی تحلیل ہوگی، لیکن سارا جو ایمفیسس ہے، فوکس ہے، وہ پنجاب کے اوپر ہے۔ چودھری شجاعت کے ساتھ تک تیار ہیں، اندازہ نہیں ابھی ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ وار پٹ چکا ہے، یہ شاید ممکن نہ ہو ابھی۔ اور جو پرویز الہی جس طرح کھڑے ہیں، لگتا یہی ہے کہ ان کے اپنے جو 10 ووٹرز ہیں یا 10 ان کی سیٹیں ہیں، وہ لوگ ان کے ساتھ اس معاملے میں شامل رہیں گے، اور وہ قطعاً بھی عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن پی ایم ایل این اس معاملے میں بہت زیادہ آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے بھی استعفے دینے کے لیے، اور اس میں مسلم لیگ نون وغیرہ کے لوگوں کو ان کو بھی کانٹیکٹ کیا اور قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں ابھی بیکار ہیں، جب یہ اپنا پورا رول ادا نہیں کر سک رہی، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے۔ مسلم نون نے مرحلہ وار اپنے لوگوں کو مرکزی سیکریٹریٹ میں بلانا شروع کر دیا ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع کرنے کی اطلاع لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے مرحلے میں لاہور اور گوجرانوالا ڈویژن کے اراکین جو ہیں ان کو طلب کیا گیا، اراکین اسمبلی کو۔ پھر لاہور اور گوجرانوالا ڈویژن کے لیگی ارکان اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد کے لیے سننے میں آ رہا ہے کہ دستخط بھی کر دیے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی کے مطابق تحریک عدم اعتماد پرویز الہی کے خلاف کسی بھی وقت جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اب یہ تو وہ تیاری ہے۔ اب اس میں
مثبت رول کون ادا کر رہا ہے اور منفی رول کیا کون ادا کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے تمام جتنے بھی ممبران ہیں وہ متحد رہیں اور اس سٹیج کے اوپر کوئی کسی کے ورگلانے میں نہ آئے۔ اسی طرح پرویز الہی کے ساتھ رابطہ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا رکھیں، لیکن پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرابلم پیدا کرتے ہیں، آستینوں کے سانپ جیسے میں کہتا رہا ہوں۔ اس میں فیصل وابڈا اس وقت کافی ایکٹیو ہیں۔ فیصل وابڈا نے کیا فوائد حاصل کیے ہیں اس کے بدلے میں کہ جو اچانک وہ اس کام پہ لگ گئے، حالانکہ فیصل وابڈا تحریک انصاف میں آنے سے پہلے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور فیصل وابڈا کا سارا کیریئر وہ عمران خان کے ساتھ آنے کی بنیاد پہ ہوا، اور اس وقت وہ بڑا اپنی وفاداری بڑی زور شور سے جتایا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا کچھ کیریئر بلڈ ہوا اور وہ الیکشن جیتا۔ مجھے پوری توقع ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم چھوڑ کے جب اگلے الیکشن میں جائے گا تو وہ الیکشن جیت نہیں سکے گا، حالانکہ اس نے یہ ساری سودے بازی غالباً اسی چیز پہ کی ہے کہ اس کو تاحیات نااہلی سے بچا لیا جائے اور اس کے بدلے میں وہ عمران خان کے ساتھ غداری کر دیتا ہے۔ یہاں وہ دو چیزوں پہ کام کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اراکین کو قائل کرے کہ وہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں یا ان کے ایبسنٹ ہو جائیں وہاں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش پوری کر رہا ہے کہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کے اور عمران خان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ اس کے بارے میں مختلف جگہوں پہ انٹرویو وغیرہ میں وہ بات کر چکا ہے کہ عمران خان قطعاً نہیں چاہتا تھا کہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہوں۔ اس کے لیے عمران خان نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ ڈیلے ہو جائے یا وہ ان کی جگہ پہ کوئی اور پروموٹ ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں جو پہلے بہت سارے لوگ اس وقت ڈسکشنز میں کر ہی رہے تھے، جیسے پی ایم ایل این نے فیض حمید کو کنٹروورشل بنایا، اسی طرح اگر کسی نے پی ایم ایل این نہیں حمایت کر کے تو عاصم منیر کو بھی کنٹروورشل کیا تھا۔ لیکن فیصل وابڈا جو ہے وہ اس وقت اس چیز سے ایسا ایک ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے کہ رائٹ ان دی بگننگ شروع میں ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی انڈرسٹینڈنگ ہونے کے بجائے غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ نتیجہ یہ کہ ایک طرف تو عمران خان کی توجہ ہٹ جائے گی اس وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پرابلمز آنی شروع ہو جائیں گی، دوسری طرف یہ ہے کہ جو سیاسی عمل ہے وہاں پہ جو لاہور میں پنجاب اسمبلی کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی رخنہ اندازی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ عمران خان کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے، اور ان کو اس پہ ڈیفینیٹلی کام کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو اس وقت غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں یا اپنی صفوں کے اندر اتحاد کی بجائے وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں تو ان کو ٹیکل کیا جا سکے۔ یہ موو ساری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ جی عمران خان نے اسمبلیوں تحلیل کرنے کا بڑا جرأت مندانہ اور درست فیصلہ کیا ہے، لیکن اس سے پورا بھرپور فائدہ تب ہی اٹھایا جا سکتا ہے اگر صفوں میں اتحاد رہا اور سب لوگوں نے مل کے کیو لیگ اور پی ٹی آئی جتنے بھی اتحادی ہیں سب نے مل کے اگر ایک ہی فیصلے پہ عمل کیا تو پھر تو اس کا نتیجہ پازیٹیو نکل سکتا ہے، ورنہ مشکل ہوگا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈیل کرنا یہ بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سوچ وہ سب نظر آتا ہے کہ غالباً وہ پی ڈی ایم کے ساتھ الائنڈ ہے۔ تو یہ دو تین ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شکوک و شبہات کی گنجائش موجود ہے۔ ایک چیز اور جو میرے ذہن میں آتی ہے، چودھری پرویز الہی اس سٹیج کے اوپر اگر چودھری شجاعت کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لے اور ان سے یہ خط وغیرہ لکھنے لکھانے کا یہ عمل جو ہے جو ویسے تو ریڈنڈنٹ ہے لیکن پھر بھی اس کو رکوایا جائے تاکہ مزید کھینچا تانی اور عدالتی چکر نہ پڑیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر پی ایم ایل این سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا پی ڈی ایم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی عدم اعتماد کی کوئی تحریک لا سکے۔ پھر الیکشن اور ملک کے لیے سوچنا، میں سمجھتا ہوں یہاں کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ حقیقتاً اس وقت الیکشن یہی ایک ضرورت ہے۔ اگر الیکشن ہوں تو تمام معاملات اس وقت سیدھے ہو سکتے ہیں، ایک مضبوط گورنمنٹ بن سکتی ہے اور پھر ملک کے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔